ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم و جابر بھی تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مابعوث ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جب آگ حکم خدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں فرمایا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو معلومات سے بھرپور ہونے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، نمرود بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ زنا کی پیداوار تھا اور اس کی ماں نے زنا کر لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا۔ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی لوگوں کو ملی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحب ایمان تھے۔ نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک رب کا عبادت گزار ہوں جو وحدہ لا شریک لا ہے۔ یہ سن کر نمرود اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے باہر نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند ساتھی ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند کریم سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نوش فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار سے باہر نکل آئے اور اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لا کی توحید کا چرچا کرنے لگے تو نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور مکالمہ باصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی دعوت تم لوگوں کو دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو زندگی دی اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی جاہل آدمی ہے جو زندگی اور موت کا مطلب یہ سمجھ بیٹھا ہے، اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش کی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر نمرود مبہوت اور حیران رہ گیا
اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا آواز الاعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں اس مناظرے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ بولا میں بھی مارتا اور زندگی دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھلاتا ظالموں کو۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے ڈرے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا۔ اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی، اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و دبدبہ دکھا کر آپ علیہ السلام کو مغلوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور برے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا، اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے، چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لیے بت خانے میں داخل ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلہاڑی سے ان تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بت کو رہنے دیا، اور وہ کلہاڑی اس بت کے کاندھے پر رکھ دی۔ دوسرے دن صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ اس واقعہ کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا جب کسی کو دیکھا نہیں گیا تو کیوں کر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے؟ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا تھا خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے اس کو گرفتار کر کے سر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے یوں فرمایا گیا ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان سے کہا گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جہاں صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا،
وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور حوصلے کی داغ بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے پرروب آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر ہے، اس سے پوچھو یہ سب کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کے بولے، اے ابراہیم، تم خوب جانتے ہو پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے تو اپنے دفاع کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کرنے کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا یہ کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت بڑی کھندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ ناظرین، یہ روایت معارج نبوہ میں ہے کہ نمرود نے بامقام کوسی جو کوفہ میں ہے ایک 4 دیواری تیار کروائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی بھی 4 فرسخ تھی۔ اس کی بلندی 100 گز تھی اور باروایت روضۃ الصفا اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ چنانچہ اسے لکڑیوں سے پر کر دیا گیا اور وہ چاروں طرف سے جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بھڑکے تو اس نے یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا تک اس سے گزر نہ سکتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے تھے۔ آگ تو روشن کر دی گئی، لیکن اب کوئی راستہ ایسا نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجیق بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بتائی۔ جب منجیق تیار ہو گئی تو اس نے اس میں سے پہلے ایک پتھر رکھ کر پھینکا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجیق ٹھیک بن گئی ہے اور صحیح کام کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، پھر منجیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا اور میں زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دوران آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے کہ اے ہمارے مالک، تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے مالک، تو ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے۔ حکم ہوا، جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لے تو بے شک تم ان کی امداد کر دینا۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر مسلط ہیں۔ فرشتوں نے کہا، آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے اس آگ کو منتشر کر دیں، اور پانی والے فرشتے نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ضرورت نہیں ہے۔ الغرض، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق میں رکھ کر پھینکا گیا، وہ ہوا میں آگ کی طرف جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا،
اے جناب ابراہیم، آپ کو کوئی حاجت ہے تو فرمائیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اچھا مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ فرمایا سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم بڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمان الہی آگ کو پہنچ چکا تھا، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ ناظرین، آگ گلو گلزار بن گئی، پھولوں کی کثرت ہو گئی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو زمین پر بٹھا دیا، ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نرگس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم جوں ہی وسط آگ میں پہنچے، حضرت جبرائیل نے فوراً ایک تخت بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلتی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے جو جلنے سے رہ گئے تھے، اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے۔ ناظرین، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک پوری دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بڑکتی آگ کے گلو گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے پروردگار، میرے رزق کو ابراہیم تک پہنچا دے تاکہ وہ بھوکا نہ رہے۔ صرف چھپکلی وہ واحد جانور تھی جو آگ کو پھونکوں سے بھڑکا رہی تھی، اسی لیے رسول کریم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گلو گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات ملے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئی۔ حضرت منہال بن عمرو سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گلو گلزار میں 40 سے 50 دن ٹھہرے۔ انہوں نے فرمایا، دنوں اور راتوں میں نے اس سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ تمام زندگی اسی طرح کی ہو جائے۔ مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر ذلیل و رسوا ہو گئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہو گئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ناظرین، چھپکلی کے کردار کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، اس وقت یہ واقعہ ایک کربناک سانحہ تھا جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جنوں انس سب کے درمیان ہوا۔ تو اسی موقع پر یہی چھپکلی تھی جو اس آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ غلام عورت جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے فرمایا
یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ رسول کریم نے فرمایا کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ ناظرین، جہاں چھپکلی آگ کو بھڑکانے کا کام کر رہی تھی، اسی موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کے اس آگ میں ڈال رہے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ پرندہ ہدہد تھا جو اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی ڈال کر آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناظرین، نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے متعلق علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی باحوالہ مارج نبوہ میں لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی بڑی زیرک اور ہوشیار تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر تمام لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ گلو گلزار بن گئی ہے اور بلور کا تخت ان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ اللہ پاک نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے، تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی تو اسے آگ کے کسی حصے نے نقصان نہ پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم تک جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت آگ بگولا ہوا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر۔ اس نے انکار کیا، پھر اس نے ضد کی اور ڈرایا، مگر اس کی بیٹی نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خداوند تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ بالآخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند کے ساتھ کر دی، جو کہ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے علاوہ تیسری بیوی حضرت کتورہ سے تھا۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ کی تیسری بیوی کا ذکر قرآن یا احادیث میں نہیں ملتا، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ پھر اللہ نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے سلسلہ رحم سے بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔ بے شک یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ جو بھی اس کی آغوش میں آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ حضرت ابراہیم کے اسوہ حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور ضرور نصرت خداوندی ہماری امداد اور دستگیری فرمائے گی، اور بالآخر فتح انہی کی ہوگی جو آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔